میرے محترم بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن مقدس کا بھی اعلان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ محبت رسول اور اس کے تقاضے، تکمیل ایمان کے لیے محبت رسول شرط اول ہے۔ ایک مومن کے کامل اور سچا مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور صحیح عشق ہو۔ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو احکام شریعت اور ذات رسالت کے لیے فنا کر دینے والا ہو۔ اس کی نگاہ میں والدین، اولاد اور سارے لوگوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سب سے محبوب ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل و مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہر ایک کی محبت مغلوب ہو چکی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی اپنی ذات سے تعلق زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا، عمر، ابھی تمہارا ایمان ابھی بھی مکمل نہیں ہوا اور ابھی تک تمہارا ایمان ناقص اور ادھورا ہے۔ حضرت عمر نے قدر توقف کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد فرمایا، اب تو اپنی ذات سے زیادہ آپ کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا، ہاں، اب ایمان مکمل ہوا۔ الغرض ایمان جب ہی مکمل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان پورا مومن تبھی ہو سکتا ہے جبکہ دنیا کے تمام رشتوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنے اولاد سے بھی زیادہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آنکھوں دیکھا حال یہی وجہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نبی علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا کہ مشرکین نے بھی اس کی گواہی دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے مشرکین مکہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، میں نے عرب و عجم، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، ان کے درباروں میں میں جا چکا ہوں، لیکن بخدا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنا محمد کا فدائی دیکھا اس کی مثال مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہ تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر گرنے نہیں پاتا، وہ ہاتھوں پر لے کر مل لیتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا عشق رسول، حضرت خبیب کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا تو کسی مشرک نے کہا، ہاں، اب تو یہ سوچتے ہوگے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے اور تم چھوٹ جاتے۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں، اے دشمن اسلام، اے آپ کے قدم مبارک میں کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جس مقام پر آپ تشریف فرما ہیں اس مقام پر آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے اور میں چھوٹ جاؤں، مجھے اتنی سی بات بھی پسند نہیں ہے۔ تم جان کی بات کرتے ہو۔ حضرت صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت کا یہ حال تھا کہ آپ کے چشم آبرو کے وہ منتظر رہتے، حکم اور اشارہ ملتی ہی پہلے مرحلے میں عمل شروع فرما دیا کرتے، کبھی کبھی تفصیل اور وضاحت اس کے بعد میں ہوا کرتی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے تھے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام لوگ بیٹھ جائیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ارشاد کے بعد اس کی گنجائشی کہاں تھی؟ عبد کا بیٹا کھڑا رہتا۔ صحابہ کرام کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
کا خطاب اور لقب ہی اس بنا پر ملا کہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عاشق اور چاہنے والے تھے کہ دنیا کی تمام چاہتیں ان پر قربان تھی۔ صحابہ کرام آپ کے حکم کے منتظر نہیں رہتے، بلکہ کوئی علامت یا اشارہ بھی مل جاتا جس سے آپ کے رجحان اور قلبی میلان کا پتہ چلتا تو فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیتے اور اسی وقت اس پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک انصاری صحابی کے دروازے پر نظر پڑی جس پر ایک خوبصورت سا قبہ بنا ہوا تھا، جس پر بظاہر ٹیپ ٹاپ معلوم ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام سے آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا فلاں شخص کا یہ مکان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح کا مال اس کے مالک کے لیے قیامت کے دن وبال جان ہوگا۔ اس قبہ کے مالک انصاری صحابی کو جب آپ کی کراہت اور ناپسندیدگی کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً قبہ توڑ دیا۔ دوبارہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو قبہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے قبے کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا تو جواب ملا آپ کی ناپسندیدگی کے سبب اس نے قبہ توڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ ابن ماجہ شریف میں یہ روایت نقل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو کسم کا رنگا ہوا کپڑا، جو گلابی رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں اس ارشاد گرامی سے سمجھا کہ آپ میرے اس کپڑے کو ناپسندیدگی کے نظر سے دیکھے، چنانچہ میں نے فوراً گیا اور اس کپڑے کو آگ میں جلا ڈالا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کپڑے کو کیا کیا؟ میں نے عرض کیا میں نے اس کو جلا ڈالا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کپڑے کو اپنے کسی عورت کو کیوں نہیں پہنا دیا کہ عورت کے لیے اس قسم کے کپڑے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام تھے اور انہی کے واسطے سے پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت ہونی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو منتخب بنایا تھا۔ اس جماعت کے دل و دماغ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے جو گہرے نقوش ثبت ہوئے تھے اس کی مثال کائنات میں ملنی مشکل ہے۔ حضرات صحابہ کرام آپ کے جذبات اور رجحانات پر بھی دل و جان سے قربان تھے۔ آپ کے فیصلے ان کے لیے آخری فیصلہ ہوا کرتے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی معمولی صحابی نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ارشادات و فرمودات سے سر منہ انحراف کیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک صحابی کی واقعہ دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اپنے زمانے پر نظر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم سے کتنے دور ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں سے کتنی زیادہ دوری ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہماری ہر چیز، ہمارے صبح سے شام تک کی زندگی، ہمارا ایک ایک لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی اور ان کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں، اس کا یہی فیصلہ ہے۔ دور نبوی میں ایک یہودی کا کسی مسلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان منافق تھا۔ اس لڑائی میں فیصلے کے لیے یہودی نے پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا مشورہ دیا ہے۔ یہودی اور مشورہ یہ دے رہا ہے کہ ہمارے درمیان جو لڑائی ہے، اس لڑائی کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حالانکہ وہ نبی کو نہیں مانتا تھا، لیکن دل کے گہرائی میں منافق یہ سمجھتے تھے، یہودی یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔
منافق تھا، اس لڑائی میں فیصلے کے لیے یہودی نے پیغمبر اسلام کے پاس جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ آپ حق کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بشر نامی منافق جو بظاہر مسلمان تھا، اس نے یہودی سردار کعب بن اشرف کے پاس مقدمہ لے جانے کی رائے دی۔ اللہ اکبر! یہ منافق یہ یہودی کے پاس لے جانے کا مشورہ دے رہا ہے۔ تادیر گفتگو کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلے کے لیے پہنچے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ مسلمان آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور حضرت عمر کے پاس یہ مسئلہ لے جانے پر اس نے یہودی کو راضی کر لیا۔ اس نے سمجھا کہ حضرت عمر کفار کے مقابلے میں اور ان کے معاملات میں سخت ہیں، تو یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ فاروق اعظم کے پاس جب یہ دونوں پہنچے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص اپنے بارے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے اللہ کے نبی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اندر تشریف لے گئے اور ایک تلوار لا کر اس کو یہ کہتے ہوئے قتل کر دیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو، اس کا یہی فیصلہ ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ النساء۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہو آپ کو حکم نہ بنا لے، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس کو پورا تسلیم کر لے۔ اس کی تفصیل احکام القرآن میں بھی ہے۔ محبت رسول اور طریق رسول ہی ہماری کامیابی کا زینہ ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحانات و خیالات کو 100% اپنانے کی کوشش کرے۔ آپ سے نسبت رکھنے والے ایک چیز کی عظمت محبت ہمارے دل میں ہو، آپ کی تعلیم اور طریقہ ہر چیز پر مقدم ہو، بڑی سی بڑی خواہشات کی اس کے سامنے کوئی وقت اور حیثیت نہ ہو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اور فرمان سامنے آئے تو ہر چیز صحیح ہے، جو کھانا آپ کو لذیذ ہے اور مرغوب تھا وہ ہمیں مرغوب ہو، جو لباس آپ کو پسند تھا وہ ہمیں بھی پسند ہو، اور غرض جو چیزیں آپ کو پسند تھی وہ ہمیں بھی پسند ہو۔ پھر کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔